اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، اور یہ آخری رکوع ہے سورۃ آل عمران کا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہماری سورۃ آل عمران اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگی، اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کا یہ سبق دوپہر 12-1 بجے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اب ترجمہ قرآن مجید کا جو سبق ہے یہ صبح 12-1 بجے دوپہر کو آئے گا، اور شام کو پھر ایک بیان جو کہ کسی بھی شریعت کے مسئلے کے بارے میں ہوگا، شام کو 5-6 بجے وہ بیان اپلوڈ کریں گے، اور 12-1 بجے صبح میں انشاءاللہ یہ ترجمہ قرآن پاک کا سبق آئے گا۔ آج کی اس آیات کے بارے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو آسمان زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر کے اللہ کی ذات کو پہچانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی اللہ سے پھر دعائیں مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ عقل والے ہیں۔ آسمان کو دیکھتے ہیں، اس کی تخلیق کو، زمین کو، برسات کے نظام کو، اور جوڑے مرد یعنی مادہ اور نر آپس میں ملاپ کریں تو اس سے ایک اور مخلوق پیدا ہوتی ہے، چاہے انسانوں کی ہو، چاہے جانوروں، پرندوں، چرندوں کی، اور یہ ساری مخلوقات دریا، سمندر، پہاڑ دیکھ کر کے وہ ایک اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آج کی ان آیات کے متعلق ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ایک رات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں سو گئے، بستر پر یعنی لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شروع ہو گئے کہ اتنی دیر کھڑے ہوئے، روتے رہے، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں، اسی طریقے سے ساری رات نماز میں گزری کہ صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، گناہ تو ہے نہیں، اگر ہوں تب بھی اللہ نے آپ کو تو یعنی مغفرت ہے آپ کے لیے، بخشش ہے ہر وقت، تو آپ اتنی گریہ زاری کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے جو یہ نعمت مجھے دی ہے اس پر شکریہ ادا نہ کروں، حالانکہ مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ آیتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، بنانے میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، جیسے ہی رات مکمل ہوئی دن شروع ہو گیا، دن مکمل ہوا رات شروع ہو گئی، یعنی یہ مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔ اس بات میں لآیات، نشانیاں ہیں، یعنی سمجھنے کی بات ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، عقل مند لوگ اس کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ الذین، وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو پر، پہلو یعنی کروٹ جو ہوتی ہے اس پر، یعنی کروٹ کے بل لیٹے ہوئے، کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ وہ دعا کیسے کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں تو نے تخلیق کیا، نہیں تو نے پیدا کیا، ہذا یہ سب کچھ، یہ آسمان زمین برساتیں پہاڑ دریا سمندر انسان جن چرند پرند، یہ ساری چیزیں باطلاً بیکار پیدا نہیں کی۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا، تو ہمیں بچا، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے۔ اگلی آیت میں بھی ان لوگوں کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، من، جسے، تدخلی، داخل کرے، النار، آگ میں، فقد، یقیناً، اخزیتہ، تو نے اسے رسوا کر دیا، یعنی وہ گناہوں کی وجہ سے جس کو تو آگ میں داخل کرے تو وہ بندہ تو رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار کہ دنیا میں ظلم کرتے رہے، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ان کی دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو، کائنات کو دیکھ کر کے انہوں نے دعا کی، پھر کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کے لیے بلایا تو ہم ایمان لائے۔ کیا ترجمہ ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سن لیا، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، جو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، للایمانی، ایمان کے لیے، کیا کہتا ہے؟ ان آمنو، یہ کہ ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد پھر وہ دعا کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، فاغفر لنا، بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر، اور دور کر دے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور ہمیں وفات دینا، موت دینا، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، کہ نیک لوگ جس حالت میں دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں بھی اسی حالت میں وفات دینا۔ دیکھیں، ایمان لائے ہیں، اس کے بعد بھی آخر فکر ہے انجام کی۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں انجام کی فکر ہونی چاہیے کہ یہاں سے جاتے ہوئے گناہوں سے پاک ہوں، نیک لوگوں کی حالت سے کی طرح ہم اس دنیا سے جائیں، تو یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، اور تو دے ہمیں، ما وعدتنا، وہ چیز جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولک، اپنی رسولوں کی زبانی، یعنی ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان پر جو نعمتیں ہیں، جنت ہے، یا اللہ وہ وعدہ ہمیں دینا، ولا تخزنا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کے بھری مجلس جو تھی، سارے انسان جمع ہوں، ساری مخلوق، اور اس میں پھر ہمارے گناہوں کا تذکرہ ہو جائے، رسوا ہو جائیں، یا اللہ اس رسوائی سے بچانا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو آیت نمبر 194 مکمل ہوئی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، لیکن ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یاد آ گیا، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہے کہ جو بندہ 5 وقت نماز خشوع خضوع سے اپنے وقت پر ادا کرے گا، میں اللہ اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ جو نہیں کرے گا تو اس پر اللہ، اس کی ذمہ داری میں اللہ پہ نہیں ہے، چاہوں تو عذاب دوں، چاہوں تو بخش دوں۔ تو یہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی،
تو اب یہاں یہ اس سے ربط ملتا ہے کہ اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 5 وقت بندہ خشوع و خضوع سے، اخلاص سے، توجہ سے نماز ادا کرے تو اس بندے کی اللہ پر ذمہ داری بن جاتی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس کو اپنے مہمان خانے جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے جیسی نعمت ہے یہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 195 دیکھیں. اگلی آیت سے اللہ نے وہ جو بندے دعا کر رہے تھے ان کا جواب دیا ہے کہ جو بندے دعا کر رہے ہیں ان کا جواب کیا ہے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُطِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. فَاسْتَجَابَ قبول کر لی لہم ان کی دعا، ربہم ان کی رب نے ان کی دعا قبول کر لی. انی لا اضیع کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل کسی عمل کرنے والے کا عمل، منکم تم میں سے، من ذکرن مرد ہو، او انثیٰ یا عورت ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا مرد ہے یا عورت، جس نے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دی ہے، نیک عمل کیا ہے، اس کا وہ عمل کبھی بھی ضائع اللہ نے فرمایا میں نہیں کروں گا. بعضکم من بعض تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی تم مرد ہو عورت ہو ایک دوسرے سے ہو، یعنی ایک مرد ہوتا ہے ایک باپ ہوتا ہے اسی سے پیدا ہوتے ہو، ایک دوسرے سے ملے جلے ہو، تم ایک دوسرے سے ہو، جو مذکر ہو یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. خاص طور پر جنہوں نے ہجرت کی اور بڑی تکلیفیں سہی ان کا خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے. فَالَّذِينَ وہ لوگ ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور ان کو تکلیف دی گئی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا اور وہ شہید کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم میں ضرور مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہ، میں ضرور مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہ. اور اس میں ظاہر ہے جو گناہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو مٹ جائیں گے، کسی بندے سے تعلق رکھتے ہیں وہ، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور شہید کا مرتبہ ذکر کیا اور فرمایا کہ سب معاف ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب معاف؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا بالکل سب معاف. جانے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر واپس مڑ کر آئے اور فرمایا کہ الا الدین، قرضہ کسی کا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، وہ بندے کا حق وہ ادا کرنا ہوگا. تو اسی طریقے سے سب مٹ جائیں گے گناہ اللہ اپنے فضل سے. ہو سکتا ہے کسی کا قرضہ رہ جائے تو اللہ اپنے خزانوں سے اس کو دے دے اور اس بندے کو راضی کر دے، لیکن بہرحال بڑی شہید جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہوتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ضرور داخل کروں گا ان کو ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ثواب ہے بدلہ ہے اللہ کے پاس سے، اور اللہ کے اس کے پاس ہے بہترین بدلہ. جو عمل کرو اللہ کے لیے کرو کہ اللہ کے پاس ہی بدلہ بہترین ہے. اگلی آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں بڑے گھوم پھر رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں مال متاع میں، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو ادھر ادھر پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں پھر رہے ہیں اور بڑے تکبر کر رہے ہیں اور بڑی جو ہے ان کے پاس چیزیں ہیں، مال متاع ہے، جائیدادیں ہیں، حکومتیں ہیں. تو یہ چیزیں تم دیکھ کر کے حسرت نہ کرو، تمہارے لیے آخرت ہے. آگے اللہ نے فرمایا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، چند دن کا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ برا بچھونا ہے. وبئس اور بہت برا ہے، المہاد بچھونا یعنی جہنم کا بچھونا بہت برا ہے. اب اس میں فرمایا کہ تھوڑا سا سامان ہے، کافروں کی ریل پیل دنیا کی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تو یہ کیا ہے؟ دھوکے میں نہ ڈالے.
تم اپنی ضرورت کے اعتبار سے محنتیں کرتے رہو، دنیا میں جو ضرورت کی چیزیں کماتے رہو، اپنے مقصد کو بھی یاد کرو کہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کاروبار کرتے رہو، تجارتیں کرتے رہو، تاکہ عبادت آزادی سے کر سکو، کسی کی محتاجی نہ ہو اور عبادت کر سکو۔ لیکن اس کے باوجود بھی مال کافروں کے پاس ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ دنیا میں اللہ نے ان کو حصہ ان کو دے دیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے جو ڈر گئے اپنے رب سے، یعنی جنہوں نے تقوی اختیار کی، گناہوں سے بچے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، ان کے لیے ہیں باغات کے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، مہمانی ہے اللہ کے پاس سے، یعنی یہ مہمانی ہوگی، مہمان کون ہوں گے؟ جنت میں جانے والے، میزبان اللہ کی ذات ہوگی۔ وما عند اللہ، جو کچھ ہے اللہ کے پاس وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے، نیک لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ آگے اللہ نے اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا جو ایمان لائے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو اتارا گیا تیری طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف، تورات پر، انجیل پر اور قرآن مجید سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین للہ، ڈرنے والے ہیں یعنی عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں لیتے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، کہ شریعت کا کوئی مسئلہ غلط بتا کر کے لوگوں سے ہدیہ وغیرہ اس طرح وہ نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے۔ اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب، یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایمان والوں کی یہ آخری آیت ہے، سورۃ آل عمران مکمل ہوئی، فرمایا صبر کرنا ہے، مصیبتیں دنیا کی ہیں اس پر صبر کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے صبر میں، ایک دوسرے کو صبر کا کہنا ہے، تھامے رکھنا ہے، مورچوں میں ڈٹے رہو، یعنی یہ جہاد کے لیے حکم تھا کہ مورچہ ہو وہاں رہنا ہوتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے، تو مورچوں میں ڈٹے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ 200 آیتیں مکمل ہوئی سورۃ آل عمران کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔